بی بی حاجرہ سے۔ اب امتحان سخت ہو گیا ہے، اور یاد رکھو نیک لوگوں کے گھر میں رہنے والوں کو بھی امتحان آتے ہیں۔ نبی پہ امتحان آتا ہے، دین پہ بھی آتا ہے، ولی پہ آتا ہے، گھر والی پہ بھی آتا ہے۔ اس لیے دعا مانگے تو اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے، اگر آزمائشیں آئے یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو استقامت کی عطا فرما۔ چھٹا امتحان اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، ابراہیم اپنے اکلوتے بیٹے اپنی گھر والی کو بے آب و گیا صحرا میں چٹیل میدان میں جہاں پہ درخت بھی نہیں ہے، جہاں پہ مکان بھی نہیں ہے، گاؤں نہیں ہے، کھانے پینے کی باغات نہیں ہے، اس بیابان میں جا کے چھوڑ دو جسے وادی غیر زیزا مکہ المکرمہ کہتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، بچے کو ساتھ لیا، دودھ پیتا بچہ ہے، خلیل ہے نا، خلیل کے امتحان ہوتے ہیں، محبت کے راستے میں بڑے امتحان ہوتے ہیں۔ لے لیا، گئے، اور جہاں پہ آج بیت اللہ ہے، اس بیت اللہ کی قریبی ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی گھر والی اپنی بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور واپس آ گئے، اور ساتھ ان کو تھوڑی سی کھجوریں دی، تھوڑا سا پانی بھی دیا تاکہ اس کو گزارا کرے، کھائے پیے۔ چنانچہ جب واپس ہونے لگے، بی بی حاجرہ نے پیچھے سے آواز دی، جا ابراہیم، ہمیں اکیلے چھوڑ کے ہمیں عورت ہوں، یہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے، کوئی بشر نہیں ہے، کوئی ہیلپر نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ ہمیں اس جنگل میں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، کیونکہ مڑ کے دیکھتے ہیں، جواب دیتے ہیں، محبوب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اس وفا کے رشتے میں خبر آ جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور نہ کرنا چاہا۔ جب دور پہنچے، بیوی نے پیچھے سے آخری آواز دی، وہ ابراہیم اتنا تو بتا دو، آپ کے رب نے کہا ہے نا ان کو یہاں پہ چھوڑ دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے کوئی جملہ نہیں کہا، دور سے سر ہلایا، فرمایا اللہ کی طرف سے امتحان ہے، پہلے صرف میرے امتحان تھا، آج بیوی تیرا بھی امتحان ہے۔ اللہ سے مانگو، ایسی گھر والیاں مانگو، ایسی عورتیں مانگو جو دین پہ چلنے میں امتحان آ جائے تو ڈٹ جائیں، ایسا نہ ہو کہ پھسل جائیں اور گھر والے کبھی بے دینی ماحول دیتے ہیں۔ بی بی حاجرہ وہی پہ ڈیرے ڈال دیے، معصوم بچے کو پلاتی بھی ہے، دودھ پلاتی ہے، کھجوریں کھاتی ہے۔ امام بخاری صحیح بخاری ہے اس واقعے کو نقل کر کے کہتے ہیں چند دن گزرے، توشہ ختم، پانی ختم، دودھ خشک، بچہ ہو رہا ہے، اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اماں حاجرہ بے قرار ہو گئی۔ ماں کی ممتا ہے نا، خود بھوکی سو سکتی ہے، خود گرمی سردی برداشت کر سکتی ہے، بچوں کے لیے ماں باپ کتنا پڑھتے ہیں، کیا محبت رکھتے ہیں، یہ آپ میں سے ہر باپ اور ہماری سننے والی بہنیں جانتی ہیں ہمیں اپنے بچے کتنے اچھے لگتے ہیں، نبی کی گھر والی کو بچے کتنے اچھے لگے۔ لہٰذا امتحان ہے، اللہ کو لینا ہے، بچوں کو لینا ہے، بچوں کو اللہ کے حکم پہ قربان کرنا ہے، بیوی کو چھوڑنا ہے، موت کے بعد بچانے والا اللہ ہے۔ امتحان ہے۔ اب کیا ہوا؟ اماں حاجرہ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے اڑتی ہے، کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ، 7 چکر گزاری، ادھر سے کوئی نظر آ جائے کوئی قافلے والا، کوئی کھانے پینے کی چیز ملے، ادھر دوڑتی ہے کوئی ملے، چنانچہ کوئی نہیں ملا۔ اتنے میں دیکھے ایک آواز آئی، آواز کو سننا تھا، حاجر کہہ گئی کہو اگر تیرے پاس کوئی خیر ہے، تیرے پاس کچھ ہے مجھے دے دو۔ یہ منظر دیکھنا تھا، حضرت جبرائیل امین آسمان سے آ گئے، اپنے پر کو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جہاں پر لگی تھی وہیں پہ رگڑا، اوپر سے اسماعیل کی ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہا، نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا جس سے زمزم کہتے ہیں۔
جہاں سے مدینہ کی آبادکاری کی ابتدا ہو رہی ہے، جہاں پہ باغ غیر سیزر تھا، ابراہیم جا رہے تھے، ایک دعا بھی مانگی تھی بڑی عجیب، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، اے میرے رب، میں اپنی اولاد کو بیابان میں تیرے احترام والے گھر کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں، اے اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ یہ جملہ قرآن کہتا ہے ربنا یقیم الصلاۃ، پہلے فکر کس کی ہے؟ یا اللہ انہیں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ پھر دوسرا جملہ کہا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کو ان کی طرف پھیر دیجئے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں ہر قسم کے میوے دے دے۔ قرآن کی آیت مجھے اور آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے، ابراہیم نے پہلے بچوں کی جسمانی غذا، بچوں کے کھانے پینے کی فکر نہیں کی، پہلے ایمان اور دین کو فکر کی۔ ہمیں اللہ انہیں قرآن کرنے میں چھوڑ کے جا رہا، نمازی بنانا، نماز قائم کرنے والا بنانا۔ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز کو پوری آداب سے، پوری شرائط کے ساتھ، اہتمام سے، وقت کے پہلے پورے کام کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کی فکر مجھے اپنے بچوں کی ہے، آپ کو ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے یہ فکر تو کرتے نا، میں نہیں ہوں گا، میرے بچے کھائیں گے کہاں سے؟ لائے انشورنس کر دیجئے، مکان بنا دیجئے، سونا چاندی زیور بنا دیجئے، کل بیٹے بیٹی کی شادی ہوگی۔ یہ فکر بڑی بنی ہوئی ہے۔ میرا اور آپ کا بچہ، ہمارا چہتا، ہمارا پیارا، آج صبح کی نماز میں بستر پہ سویا ہوا ہے، نیند کر رہا ہے، نیند کی آغوش میں نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، رب کی نافرمانی کر رہا، ہمارے اوپر جو بھی نہیں رکھتی، اور پھر ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں۔ اسوہ ابراہیمی کا یہ سبق ہے، اپنے بچوں کی دنیا سے زیادہ جیت کی فکر کرو، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرو۔ ابراہیم نے فکر کی، اللہ نے دعا قبول کر دی، لوگوں کو پھیرا، مکے کو آباد کرنا چاہا، وہاں سے قبیلہ جا رہا تھا جس کو قبیلہ جرہم کہتے ہیں۔ یہ یمن کا قحطانی اور نصر قبیلہ تھا، اصل اوریجنل عرب تھا۔ وہ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جہاں پہ آج زمزم کا پانی ہے، وہاں پہ پرندوں کے خول آ کے سے آسمان میں انتظار میں سے پھیلے ہوئے پرندے منیشیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو اس راستے سے آتے جاتے ہیں، یہاں پہ تو کوئی پرندے نہیں، اور پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے قیاس سے، دلیل سے، اندازے سے اس نتیجے پہ پہنچے یہاں پانی ہے، اور پانی ابھی تازہ نکلا ہے، ہوا ہے۔ دیکھا تو اماں حاجرہ وہاں پہ پانی کی آگے بند باندھ رہی ہے، کہا اماں ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت ہے؟ اماں نے کہا ٹھہر سکتے ہو، پانی کے اوپر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا، پانی کے اوپر تمہارا انگلش کر آ کر آپ قبضہ کر لو، باقی استعمال کر سکتے ہو۔ چنانچہ قبیلہ جرہم جہاں پہ رہنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اوریجنل زبان سوریانی عربی ہے، یا زبان کی سوریانی، لیکن قبیلہ جرہم اوریجنل عرب ہے، انہیں عرب عاربہ کہتے ہیں، عرب کی دین جس میں عرب عاربہ، ان میں پڑھنے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی عربی بڑی مضبوط و صاف ہو گئی، اور اس کے بعد یہ ابراہیم کا چھٹا امتحان مکمل ہو گیا۔